خود ہی امریکہ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ غزہ پر حکومت کر لوں میں، اپنی غزہ پر قبضہ کر لوں میں، اور ایران پر کیا چاہتا ہے کہ ایران بھی میرے ماتحت ہو جائے، جیسے سارے ملک دنیا کے مسلمانوں کے جو ملک ہیں نا، یہ جیسے کہ میرے غلام ہیں، ایران بھی اس طرح میرا غلام بن جائے۔ ایران سلام کرتے ہیں کہ 40 اور 50 سال سے لے کر ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے، حالانکہ ہر چیز سے اس کو بند کیا گیا ہے، کسی بھی چیز پر اس کو آزادی نہیں ہے، پھر بھی حقیقی مسلمان وہی ہے جو کافروں کے ساتھ مقابلہ کرے اور ڈٹ کر کھڑا رہے۔ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کے پاس ایک ایٹمی طاقت بھی ہے اور مضبوط فوج بھی ہے۔ ہمارا کردار وہی ہونا چاہیے جو فتح مکہ کے موقع پر یہاں صلح حدیبیہ، یہ آپ نے واقعہ سنے ہوں گے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے۔ فتح مکہ کے موقع پر یا صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، یعنی امن کا قیام۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان دونوں جگہوں پر کیا کیا؟ امن کا قیام کیا۔ تو اب حیران کن پاکستان کو اب یہ چاہیے کہ امن کا پیغام لے کر ان دونوں ملکوں کے اندر صلح کروائے۔ پاکستان آج جرت دکھا کر دو اسلامی ممالک، کیا ہیں؟ دو اسلامی ممالک، جن ممالک کو امریکہ اور مغرب کی ریاست نے جدا کر دیا ہے، ان دو اسلامی ممالک کو، ایران اور عرب ممالک کو، اگر پاکستان ایک پل بن جائے تو یہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مسلمانوں کی جو طاقت جب ملے گی، جب ایران اور عرب ممالک جب ساتھ میں کھڑے ہوں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان دونوں کو، یعنی کہ پورے امت مسلمہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔